السلام علیکم۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ایک بڑی خبر بنائی گئی ہے اور جو اخبارات کی شہ سرخی کے طور پہ شائع کی گئی ہے، وہ اس سے متعلق ہے کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ یہ آج کی زیادہ تر اخبارات میں اور خبروں میں شاہ سرخی صفحہ اول پہ رہی ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو کچھ گزارشات ہم سب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس پہ غور کیا اور ہمیں قدرے اس بات پہ دکھ ہوا کہ اس کے برعکس اس وقت زرداری صاحب ملزم بھی نہیں ہیں۔ ان پہ جو تفتیشی رپورٹ پہ الزام لگایا گیا ہے اس پہ میں آؤں گا، پر ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوا، کوئی چارج شیٹ نہیں ہوئی، کوئی فرد جرم مرتب نہیں ہوئی، کوئی شہادتیں نہیں ہوئی، کوئی جرح نہیں ہوئی، کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا، اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف 3 اپریل 2016 سے الزام علیہ رہے ہیں۔ 3 اپریل 2016 جب پینما لیکس اخبارات کی زینت بنے، اس کے بعد ان پہ انکوائری ہوئی، ان پہ انویسٹیگیشن ہوئی، ان کی JIT بنی، ان کو نااہل قرار دیا گیا، ان پہ ٹرائل ہوا۔ ٹرائل ایسے ماحول میں ہوا کہ 2 بیٹے ان کے مفرور رہے اسی الزام میں۔ 2 بیٹے مفرور رہے جن سے وہ ہر 15-20 دن بعد لندن جا کے ملتے رہے، ان کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے رہے، ٹی وی اور میڈیا پر ان کی تصاویر چھپتی رہیں کہ مفروروں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں اور گھل مل رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود 3 اپریل 2016 سے تا دم کنوکشن ان کا نام ECL پہ نہیں ڈالا گیا، میاں محمد نواز شریف کا، اور ان کو آزادی سے وہ لندن آتے جاتے ہیں، اور ان کو ECL پہ ڈالا بھی اس دن جس دن وہ ملک سے باہر تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سابق وزیر اعظم کی کو کوئی رعایت دی گئی، تو زرداری صاحب بھی سابق صدر تھے اور سابق صدر ہے، اور اس سے بالعموم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاڈرز، ورکرز اور جو عہدیداران ہیں، جو سپورٹر ہیں، ان کو ایک حیرت ہوئی۔ جس رپورٹ پر مبنی یہ فیصلہ کیا گیا، اس رپورٹ کے بنیادی مصنف کو ہم پہلے سے متنازع سمجھتے رہے ہیں۔ جناب بشیر میمن DGFIA ہے، ان کی رپورٹ تھی۔ بشیر میمن صاحب کے بھائی مٹیاری سے
GDA کے امیدوار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا مخالفت اور مقابلہ کر رہے ہیں. ان کے ایک عزیز مخدوم امین فہیم صاحب کے حلقے میں ان کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں اور اس رپورٹ پہ ظاہر ہے ہمیں تحفظات ہیں جس کا ہم ذکر اپنی درخواستوں میں کر چکے ہیں اور یہ ہم اعتراض لے چکے ہیں اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک بنیادی بڑا ٹھوس اعتراض ہے. جو GIT بنائی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق اس کو نجف مرزا کر رہے ہیں اور نجف مرزا وہ افسر ہے جنہوں نے جب آصف زرداری صاحب قید تھے اور ان کی حراست میں تھے، نجف مرزا کی کسٹڈی میں تھے، تو اس دن نجف مرزا ہی نے ان کو ہینڈ اوور کیا پولیس کو اور ٹارچر فیسیلیٹیٹ کیا جس روز آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی اور گردن پہ بھی کٹ اور زخم لگایا گیا. ایسی رپورٹ اور ان ایسے مصنفین کی رپورٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ امپریشن دیا گیا ہے، یہ میں بات آپ کو ایک واضح کر دوں کہ امپریشن دیا گیا کہ 35 ارب روپے انوالوڈ ہیں، 35 ارب روپے انوالوڈ ہیں. 35 ارب تو ایک بہت بڑی رقم ہے اور امپریشن اس وقت میڈیا پہ بھی، میڈیا نے وہی پک اپ کرنا ہے جو امپریشن دیا جائے گا یہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے کہ 35 ارب کا معاملہ ہے، جیسے 35 ارب آصف زرداری صاحب کو منسوب کیے جا سکتے. یہ نوٹس جو بلاول ہاؤس پہ چسپاں کیا گیا ہے یہ تو ایک مختلف داستان. خود نوٹس جو FIA کی جانب سے چسپاں کیا گیا ہے بلاول ہاؤس پہ آج، اس کے مطابق it has come on record that check number such and such amounting to 15 million یعنی 1 کروڑ 50 لاکھ 1.5 کروڑ کے چیک کو متنازع بتایا گیا ہے. اس پہ ہمارا موقف ہے. اس الزام کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں کہ اس پیمنٹ میں کوئی کسی قسم کی لاقانونیت تھی یا کچھ، پر وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں اپنا موقف اور عدالت میں یا تفتیش کے کسی مرحلے پر اگر دینا پڑا تو وہ ہم دیں گے. لیکن یہ 35 ارب کا جو عوام پہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں جس معاملے پہ زرداری صاحب کو ECL پہ ڈالا گیا ہے، یہ اور فریال بی بی کو ECL پہ ڈالا گیا ہے، اس معاملے میں وہ خود FIA کہہ رہی ہے کہ 1.5 کروڑ کا مدعا ہے زرداری صاحب سے ان کا اور باقی دوسری پارٹیاں ہیں، دوسرے فریق ہیں. تو یہ 3 باتیں میں نے ECL کی رپورٹ اور بشیر میمن صاحب کا، نجف مرزا صاحب کی، اور جو رقم پوری انوالوڈ خود FIA کے نوٹس کے مطابق ہے، کل رقم 1.5 کروڑ روپیہ، جس کی وضاحت زرداری صاحب کے وکلاء
خصوصاً فاروق نائک صاحب فرمائیں گے، اور وہ بڑے اس بارے میں پر اعتماد ہیں کہ ان کے پاس بالکل اس کا ایکسپلینیشن ہے، جس کا میں بھی امین ہوں، پر یہ میں ان پہ اور ان کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں، وہ کس وقت اور کس مرحلے پہ کس پلیٹ فارم پہ اس کو وضاحت کرنا چاہیں گے، پر وہ 35 ارب والا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیں بابر صاحب۔ جی بابر صاحب، ایسا کہ سوئچ کر لیں، یہ ٹیبل سوئچ کر لیں، 1 منٹ ذرا ٹیبل سوئچ کر لیں، یہ ٹیبل ادھر کر یہ دیں، ٹیبل ادھر لے آئیں ذرا سا، تاکہ یہ ٹیبل ادھر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری اعتزاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ FIA کی اس رپورٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم کیوں مسترد کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے یہ انتخابات سے قبل دھاندلی کا ایک حصہ ہے، اور انتخابات سے قبل جو دھاندلی ہو رہی ہے اس کے 4 عناصر ہیں۔ ایک عنصر تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگوں پر تمام صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں کچھ لوگوں کو ترغیب دی گئی اور کچھ کو دھمکیاں دی گئی کہ وہ پارٹی وفاداری تبدیل کریں یا آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب کریں۔ شکایات بڑی آئی ہیں، لیکن 3 شکایات ناموں کے ساتھ آئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہماری پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری نے باضابطہ طور پر ہم کو لکھا کہ وہاں پر سیکیورٹی ادارے کے کرنل صاحب، جن کا نام کرنل مغیث ہے، انہوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالا ہے۔ کرنل مغیث۔ سندھ میں کرنل عابد علی شاہ کا نام لیا گیا ہے، اور سندھ بدین میں میجر شہزاد کا نام لیا گیا ہے، عابد علی شاہ سکھر، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ یہ کام ہمارے پاس باضابطہ طور پر آگے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں تحقیقات کی جائیں۔ یہ پری پول ریگنگ کی کڑی ہے۔ دوسرا پری پول عنصر یہ ہے، پری پول ریگنگ۔ جی میں نے آپ کو بتا دیا نا، ڈیرہ اسماعیل خان سے کرنل مغیث کا نام آیا ہے، سندھ سے کرنل عابد علی شاہ، اور بدین سے میجر شہزاد کا۔ آپ دیکھیں اس جو ECL والی بات ہوئی ہے، اس کے ٹائمنگ آپ دیکھیں، انتخابات میں ہارڈلی 15 دن رہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ اطلاع فلوٹ کر رہی ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو پارٹی کی لیڈرشپ سے بدظن کیا جائے، تو یہ ایک پری پول ریگنگ کا حصہ ہے۔ تیسرا عنصر اس پری پول ریگنگ کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تنظیمیں جو کالعدم تھیں، جن کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ وہ کسی اور نام سے کام نہیں کر سکتی، وہی کالعدم تنظیمیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بے بس ہو گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان دیکھ لیں، ملی مسلم لیگ دیکھ لیں، اور اب اللہ اکبر تحریک اسی طرح کا کوئی نام ہے وہ دیکھ لیں۔ نوبڈی نوز یہ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، کیسے آ گئے۔ یہ پری پول ریگنگ اس لیے ہے کہ کسی ایک مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فریگمنٹڈ پارلیمنٹ ہمارے وجود میں آئے، تاکہ پارلیمان بذات خود کمزور ہو، اور پارلیمان کمزور ہو اور بیک سیٹ ڈرائیونگ کا سنڈروم وہ جاری رہے، کہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو کوئی نظر آئے،
اور پچھلی سیٹ پر جو انویزیبل لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ اپنا کنٹرول اسی طرح جاری رکھیں. اور یہ پری پول ریگنگ آپ تب میڈیا سے تعلق رکھتے ہو اور آپ جانتے ہو کہ پری پول ریگنگ کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ دیر از نو فریڈم آف ایکسپریشن. آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ کیا ہوا اور ایک بڑے اخبار کے ساتھ کیا ہوا, اور اس حد تک فریڈم آف ایکسپریشن کو سٹائفل کیا گیا ہے کہ اب میڈیا خود سیلف سینسرشپ بھی کر رہا ہے. وداؤٹ ٹیکنگ اوور a single television station physically, the entire media has been brought to knees. This also is part of the pre-poll rigging. تو میں آج گزارش کرتا ہوں, ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس پری پول ریگنگ کے مرتکب ہیں اور اس کے پیچھے ہے کہ خدا را 2018 کے انتخابات کو متنازع نہ بناؤ, کیونکہ اگر انتخابات خدا نخواستہ متنازع ہو گئے تو جو پاور ٹرانسفر ہوگا وہ پاور ٹرانسفر پھر مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر کہلائے گا, MPT. اور یاد رکھو کہ مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر سے کبھی سیاسی استحکام جنم نہیں لیتا, اور سیاسی عدم استحکام پاکستان اور ہمارے لوگ, ہمارے ادارے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. تو ہماری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے, ان تمام عناصر سے جو پری پول ریگنگ کر رہے ہیں کہ خدا را انف از انف, انف از انف. اب یہ نہ کریں. تھوڑی دیر پہلے کائرہ صاحب نے بڑی پتے کی بات کہی جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پری پول ریگنگ ہے. کائرہ صاحب نے کہا کہ بابر صاحب یہ پری پول ریگنگ تو ہے لیکن یہ 2018 کا نیا IGI بن رہا ہے, اور پہلے والے IGI کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں. گزارش ہے خدا را نئے سیاسی تجربات نہ کرو, پری پول ریگنگ کو ختم کر دو. اور ہم اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو FIA کی مسترد کرتے ہیں جس طرح چودھری صاحب نے کہا, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے رپورٹ بنائی ہے, جس ادارے نے یہ رپورٹ بنائی ہے, تاکہ عدالتوں پر اثر انداز ہوں غلط طریقے سے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو برطرف کیا جائے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا آپ کی کامیاب سیاسی جماعتوں کی آپ بھی مان رہے ہیں کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے بھی کیا آپ یہی کہیں کہ خلائی کو نہیں, میں نے تو آپ کو نام لیے, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ شکایت ہے خلائی مخلوق کدھر ہو گئی. یہ تو بالکل زمینی مخلوق ہے, زمینی مخلوق ہے. اور میں نے یہ جو نام بتائے ہیں تو میرے پاس یہ نام آئے ہیں, میں نے خود ان کو نہیں دیکھا, ان سے خود میرا رابطہ نہیں ہوا, لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں تحقیقات کی جائے. ہمارے اور ساتھی ہیں, یہ بات کر لیں گے آپ سے, میں بھی بات کر لوں گی. شریف کے حوالے سے ضرور جواب ہوں گی. الیکشن کمیشن کو اسی وقت بالکل انفارم کر دیا تھا, اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ہمیشہ اس وقت اس طرح تعاون کیا. انہوں نے فون کیا, انہوں نے ایکشن, انہوں نے پھر وہاں انتظامیہ کو مناسب کانٹیکٹ کیا, لیکن آرڈر کیا کہ آپ یہ جو روڈ بلاکس ہیں اور جتنی بھی اس وقت سامنے آپ کے بلاکیڈ لگے تھے چیئرمین بلال زرداری کے سارے قافلے وہ فوری طور پر پھر ہٹائے گئے, اور ہٹائے جائیں, ہٹائے گئے. اور ملتان کے حوالے سے بھی فلور پہ تھے ہم لوگ, سینٹ ہاؤس میں جب ہوا ہے پورا انسیڈنٹ ملتان کے حوالے سے, اس وقت بھی ایکشن انہوں نے لینے کی کوشش کی. اور انہوں نے مجھے آج خط بھی لکھا ہے, ہمارے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری کے بھی خطوط ان کو جاتے رہتے ہیں,
उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम अपनी लिस्ट जो है मसले मसाइल की और प्री पोल रिगिंग की ग्रीवेंस को फिर फॉर्मली हम फिर से शेयर करेंगे। मैं समझती हूँ कि उनके हाथ में बहुत कुछ है और पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इदारों में यकीन रखती है और उनको मजबूत करने के लिए कोशा है। तो हमारी कोशिश भरपूर रहेगी कि हम इलेक्शन कमीशन को मुस्तकिल इन्फॉर्म करते रहें और उनसे बल्कि हमारा मुतालबा है कि वो एक्शन लें। हर बात पे जहाँ जहाँ हमने कहा वो एक्शन लेंगे। पीपल्स पार्टी हर मुकाबले में रहेगी, हर कॉन्टेस्ट में रहेगी। ये कोई अभाम नहीं है कि हम इन हालात में भी इलेक्शन में इस वक्त बिल्कुल जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि ये आइन के मुताबिक हो, हर कायदे और ज़वाबित के मुताबिक हो। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे ही उन्होंने पैर जमाया पंजाब में तो लगता है कुछ लोगों की नींदें उड़ गई हैं। और वहाँ जितने भी बड़े मतलब एक समंदर अवाम का जमा हुआ है, उबारों से जब काफ़िला निकलता पड़ा है रहीम यार खान की तरफ, उच्च शरीफ की तरफ, उसके बाद मुल्तान में, तो वहाँ हमने देखा कि कवरेज भी बहुत कम कर दी गई। तो सोशल मीडिया पे आप दोस्तों से गुजारिश होगी कि आप लोग वहाँ से उठाएं और अपने कैमराज हमारे काफ़िलों और इलेक्शन कैंपेन में मुस्तकिल जो मंशूर के साथ इश्यूज़ की सियासत हो रही है उसको लेके चलें। अब दूसरे सवाल हैं। जी देखिए, पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है और अपनी एक सियासी जद्दोजहद है। और जैसे चौधरी एतजाज़ ने कहा, उनको भरपूर मौका भी मिला है। उन्होंने कई महीने ट्रायल फेस किया है और वो फिर अभी तक अब उनको कन्विक्शन की बात की जा रही है। तो मतलब कन्विक्शन के बाद ECL पे अब आए, अब तो कोई हमें तो अभी से डाल दिया गया, बड़े दुख की बात है। तो ये अलग अलग एक रद्द अमल है। और सिंध में भी आपने देखा होगा, पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा है कि देखिए 2 मयार हैं इंसाफ के और नैब के भी। हमारे लोगों को तो हथकड़ी लगा के जहाज़ से उठा लिया जाता है। हम नहीं कहते किसी को इस तरह डिसग्रेस किया जाए। हमने किसी की मिसफॉर्चून पर शादियाने नहीं मनाए, मिठाइयाँ नहीं बांटी, ना कोई इस तरह का काम किया है जिससे बदसलूकी या नफ़रतों में इजाफा हो। हम उस तरह की पार्टी नहीं है। किसी पर ना हमला करते हैं, ना कहीं ज़ोर या ताकत का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस वक्त सियासी हमेशा जमहूरी अमल में जाएंगे। चले जी, थैंक यू। आपने चौधरी साहब काफ़ी हो गई है, आपको आ जाए। जी, हम इलेक्शन कमीशन से ख़तों की दावत में रहते हैं। जो जिस इदारे की जिम्मेदारी है वहाँ हम मुस्तकिल उनसे राब्ते में हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज़ ही नहीं आ रही।